الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین حضرات، آپ کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور آج 17واں خطبہ ہے. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے وافر حصہ نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سے اوپر ہوئی اور اعلان نبوت کا ٹائم قریب آتا گیا، تو اس وقت میں بھی کئی سابقہ آسمانی کتابوں کے علماء، یہودی علماء اور عیسائی علماء نے اور قریش مکہ کے کاہنوں نے آپ کی نبوت کی بشارتیں دی اور آپ کے اقتدار کی بھی بشارتیں تھیں. اس سلسلے میں پچھلے جمعہ پر میں نے آپ کے سامنے یہودی علماء کی پیشین گوئیاں رکھی اور آپ کو باقاعدہ پڑھ کے سنائی کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ ٹھیک نکلے میری زبان سے، تاکہ غلطی کا احتمال باقی نہ رہے. اور آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا عیسائی علماء کی بشارتیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قرب میں یا آپ کی بعثت کے بعد بشارتیں دیں، اور کئی لوگ ان بشارتیں
بشارتوں کی وجہ سے ایمان لائے اور اصحاب پیغمبر میں ان کا شمار ہوا۔ ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو عشرہ مبشرہ میں جنت کی بشارت ملی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بصرہ کے بازار میں، یہ جو علاقہ شام کا تھا نا، یہ عیسائیوں کا مرکز تھا، یہ بیت المقدس وغیرہ یہود نے آج قبضہ کیا ہوا ہے، یہ عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ اور اس وقت دنیا میں آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عیسائیت دنیا کے اوپر سچا مذہب تھا، اگرچہ عیسائیوں نے گڑبڑ بہت زیادہ کی تھی، آسمانی کتاب کے اندر بھی تبدیلیاں کی، لیکن کچھ ایسے علماء عیسائیت کے اندر موجود تھے جو حضرت عیسیٰ کے دین کو صحیح لے کر چل رہے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ بصرہ کے بازار میں میں گیا، یہ شام کا علاقہ ہے، اور بصرہ کے بازار میں ایک راہب اپنی خانقاہ کے اندر کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا تھا۔ ابھی حضرت طلحہ مسلمان نہیں ہوئی، ادھر اعلان نبوت مکہ کے اندر ہو چکا تھا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں بصرہ میں گیا، اور بصرہ کے بازار کے اندر ایک خانقاہ تھی، وہاں ایک عیسائی راہب اپنی خانقاہ کے اندر کھڑا یہ کہہ رہا تھا، اس موسم کے آنے والوں سے پوچھو کیا تم میں حرم کی سرزمین کا رہنے والا کوئی ہے؟ جو اس موسم میں جو اب آئے ہو، کیا تم میں سے کوئی آدمی حرم کے رہنے والا ہے؟ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں ہوں، میں نے کہا میں ہوں۔ اس پر اس نے فوراً پوچھا کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ تو میں نے پوچھا احمد کون ہے؟ تو اس راہب نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا، اس کا ظہور ہو گیا ہے، تو یہی وہ مہینہ ہے جس میں اس نے ظاہر ہونا ہے، اور وہ آخری نبی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ یہ ان کی بشارتوں میں بھی موجود ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے آج بھی چور بازاری سے ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اور آج یہ بات کہاں تک پہنچی ہوئی ہے جس سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں۔ ان بشارتوں کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کہا، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اس نے ظاہر ہونا ہے، اور وہ آخری پیغمبر ہے، اس کے ظہور کی جگہ حرم کی سرزمین ہے، اور اس نے ہجرت کرنی ہے کھجوروں والے باغات کی طرف۔ مدینہ کے اندر کھجور کے باغات کثرت ہے، حرم کی سرزمین کے اندر اس کو ظہور ہونا ہے، ہجرت کرنی ہے کھجوروں کی طرف، پس تجھے لازم ہے کہ تو اس کی طرف بڑھنے میں جلدی کر۔ حضرت طلحہ کو اس نے یہ کہا جلدی کر۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اور میں واپس آیا۔ واپس آ کر میں نے ابو بکر کو یہ ساری بات بتلائی۔ ابو بکر صدیق نے حضور کو جا کر بتلائی کہ طلحہ یوں کہہ رہا ہے، اور حضور بڑے خوش ہوئے۔ پھر ابو بکر مجھے لے کر حضور کے پاس لے گئے، اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر نوفل بن عدویہ نے مجھے اور ابو بکر دونوں کو ایک رسی سے باندھ دیا کہ تم نے نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ تو حضرت طلحہ مسلمان ہوئے۔ کس وجہ سے مسلمان ہوئے؟ جی، عیسائی عالم کی بشارت کی وجہ سے۔ اور وہ عیسائی عالم کیا کہہ رہا ہے کہ وہ
کون سا نبی ہے؟ آخری نبی ہے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی موجود تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، لہذا ہمیں اس بات کو پہچاننا چاہیے۔ اب دوسرا آدمی حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن عاص بن سعید، یہ کہتے ہیں میں ابھی مسلمان نہیں ہوا اور میرا والد عاص بن سعید بدر کی لڑائی میں قتل ہو گیا تھا کفار کی جانب سے شریک ہو کر۔ میں اپنے والد کے قتل کے بعد اپنے چچا ابان بن سعید کی پرورش میں آ گیا، اور میرا چچا ابان بن سعید جو تھا وہ نبی پاک کو نام لے لے کر گالیاں دیتا اور آپ کو برا بھلا کہتا تھا۔ تو میرا چچا ایک مرتبہ ملک شام چلا گیا، اور ملک شام جا کر اس نے 1 سال لگایا ملک شام میں تجارتی سفر میں۔ واپس آ کر وہ پوچھتا ہے محمد کا کیا بنا؟ تو میرے دوسرے چچا عبداللہ بن سعید نے کہا کہ محمد تو پہلے سے زیادہ معزز ہوتا چلا گیا ہے، محمد تو پہلے سے زیادہ مکرم ہوتا چلا گیا ہے۔ تو یہ باتیں سن کر میرے چچا ابان بن سعید نے خاموشی اختیار کی، کوئی بات جواب میں نہیں کی۔ میں حیران ہو گیا کہ جب محمد کا نام آتا تو یہ گالیاں دیتا، لیکن اب محمد کی عزت کی بات ہو رہی ہے، محمد کی تکریم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ خاموش بیٹھا ہے اور یہ کوئی بات جواب میں نہیں کہہ رہا۔ تو اس کے بعد کھانا تیار کیا ابان بن سعید میرے چچا نے، کیونکہ یہ بنو امیہ کے خاندان کے ساتھ تھا، اور بنو امیہ کے سرداروں کو جمع کیا، اور سرداروں کو جمع کر کے کیا کہتا ہے وہ بات میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ اس ابان بن سعید نے کہا میں ملک شام کے ایک گاؤں میں تھا جہاں میں نے ایک راہب دیکھا جس راہب کا نام بکا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس راہب کے بارے میں یہ اپنی خانقاہ سے 40 سال کا عرصہ خانقاہ کے اندر رہا ہے، 40 سال کے عرصے میں خانقاہ سے باہر نہیں آیا۔ اور میں جب ادھر گیا اس شہر میں، اس بستی میں، تو وہ راہب اپنی خانقاہ سے باہر نکل کر کھڑا ہے۔ تو اب اچانک 40 سال کے بعد ایک راہب، ایک عبادت گزار عیسائی عالم، 40 سال تو وہ نظر نہیں آیا، 40 سال کے بعد اپنی خانقاہ سے جب باہر نظر آتا ہے تو لوگ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور میں بھی دوڑا۔ میں نے اس کے ساتھ ملاقات کی اور میں نے یہ بات رکھی اس کے سامنے، ہماری ایک ضرورت ہے۔ وہ کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس راہب کو کہا کہ میں قبیلہ قریش کا آدمی ہوں، اور وہاں ہمارے شہر مکہ کے اندر اچانک ایک شخص نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس راہب نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو میں نے نام بتایا، اس کا نام محمد ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا اس کو ظاہر ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ 20 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے؟ 20 سال ہو گئے ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ جب ہوئی نا، اس کے قریب کا واقعہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کا حلیہ بتاؤں تجھے؟ کس نے کہا؟ اس راہب نے کہا۔ تو وہ راہب مجھے حلیہ بتاتا گیا، اور یہ ابان بن سعید کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس طرح اس نے محمد کا حلیہ بتایا ایک لفظ بھی غلط بیان نہیں کیا۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ پھر اس نے مجھے کہا خدا کی قسم بے شک وہ اس امت کا نبی ہے، اور خدا کی قسم وہ ضرور غالب آئے گا۔ میں نے یہاں رکنا ہے، صرف قصے تو نہیں سنانے نا۔ اس نے کیا بشارت دی؟ حلیہ بتایا، اور اس انداز میں حلیہ بتایا جو 40 سال اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلا۔ اپنی کتابوں میں جس طرح اس نے حلیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا تھا، اس نے وہ پورا حلیہ میرے سامنے ابان بن سعید کہتا ہے، اور یہ بنو امیہ کے سرداروں کو کھانے کی مجلس کے اوپر جمع کر کے یہ بات سنا رہا ہے
ایک لفظ بھی اس نے غلیے میں غلط نہیں بتایا. اور پھر اس نے کہا خدا کی قسم وہ اس امت کا نبی ہے اور وہ ایک دن ضرور غالب آئے گا. وہ ایک دن. اس غلبے سے کون سا مذہبی غلبہ مراد ہے؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے. تو میں نے پوری تربیت کرنی ہے. آپ نے میری ذمہ داری ہے اس پر یہ تربیت کرنی اور میں اس کی طرف لے کر جانا ہے آپ کو. چاہے لوگ جو مرضی کہتے پھریں کہ وہ اس امت کا نبی ہے اور قسم اٹھا کے کہا کہ وہ ضرور غالب آ کر رہے گا. اس غلبے سے مراد کیا ہے؟ ہاں بولیں 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 کیا ہے؟ اقتدار ہے. اور حضور نے وہ اقتدار لیا یا نہیں لیا؟ یہی کہہ دیا بھائی شریف لوگوں کا اقتدار سے کیا کام ہے. یہ اقتدار ہے. اسلام اقتدار چاہتا ہے. مت آؤ ان لوگوں کے نرغے میں جو یورپ کا لگایا ہوا پودا ہے اور ذہنی طور پر ہمیں انہوں نے بریف کریا ہے کہ یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. اقتدار ہے ہی دیندار لوگوں کا کام. اقتدار ہے ہی شریف لوگوں کا کام. اور آپ اس اقتدار کے سلسلے میں اور آج اس زمانے میں یہ اقتدار ووٹ کے ذریعے ملتا ہے. ابھی ہماری قیادت سوچ رہی ہے اس بات کے اوپر کہ ووٹ کے ذریعے تو ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں شیخ الہند کی طرح چوری کرنے والوں کے خلاف تحریک نہ چلانی پڑے. روڈ کے اوپر آ کر ہم پورے مینڈیٹ کے ساتھ تحریک چلائیں اور اقتدار کے لیے ہم آگے بڑھیں. فیصلہ قیادت کیا کرتی ہے کہ ہم نے کس رخ جانا ہے. جو بھی کرے میں تو اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں جان بھی حاضر ہے, مال بھی حاضر ہے اور وقت بھی حاضر ہے اپنی قیادت کے فیصلے کے اوپر. آپ بھی تیار ہیں؟ چھوڑ دو برادریزم کی سیاست, چھوڑ دو دھڑے بازی کی سیاست. نظام اسلام کے غلبے کے لیے جس اقتدار کی بشارتیں عیسائی علماء دیتے آ رہی ہیں اور اسی اقتدار کو دوام دینے کے لیے میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. ہم نے اس اقتدار کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے چاہے جتنا مرضی ہمیں مشکلات کا شکار ہونا پڑے. انشاءاللہ تو کہہ دے جی یہ آپ کا پروگرام بدل گیا ہے, الیکشن گزر گیا ہے تو جیسے ہماری قیادت کہے گی ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. تو کہا خدا کی قسم وہ بے شک اس امت کا نبی ہے اور خدا کی قسم وہ ضرور غالب آ کے آ گیا. پھر اس نے مجھے کہا, اس نے ان سے میرا سلام کہنا. اس کے بعد وہ اپنی عبادت گاہ میں داخل ہو گیا. یہ اس نے سلام بھیجا ابان بن سعید کے ہاں اور ابان بن سعید کے اوپر یہ اثر ہوا. اب اس سے آگے چلو. عیسائی علماء کی بشارتیں میں سنا رہا ہوں. حضور کی جب بعثت کا زمانہ قریب آیا یا آپ نے اعلان نبوت کیا, اس کے بعد ایک صحابی ہیں حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ یہ کہتے ہیں میں ملک شام گیا تجارت کے سلسلے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اعلان نبوت کر چکے تھے, ابھی میں مسلمان نہیں ہوا. ایک دن ہمیں روم کے بادشاہ نے ہرقل روم نے اپنے پاس بلایا اور ہرقل روم نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگ کس قبیلے سے ہو اور جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے؟ حکیم کہتے ہیں کہ میں نے کہا میری 5ویں پشت پر جا کر میرا اور نبوت کے دعوے دار کا نسب مل جاتا ہے. بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں جو کچھ تم سے پوچھوں گا تم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے؟ ہم نے کہا ہاں. تب اس نے پوچھا کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے یا تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے پیروی نہیں کی بلکہ الٹا مخالفت کی ہے؟ حکیم ابن حزام کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے اس کی پیروی نہیں کی بلکہ اس کو جھٹلایا ہے اور اس کے دشمن بن گئے ہیں. میں اس کے دشمنوں میں سے ہوں. اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں ہم سے پوچھتا رہا. ہم نے آپ کی دعوت کے اصول بتلائے. پھر وہ مجھے ہرقل روم کا بادشاہ قصر شاہی کے اندر ایک محل کے اندر لے گیا. ایک دروازہ کھولا
पर्दा लगा हुआ है और पर्दे को हटाया, उस पर्दे के पीछे एक तस्वीर बनी हुई है और उस तस्वीर इंसानी शक्ल नजर आती है। मुझसे पूछता है, इस तस्वीर वाले को पहचानते हो क्या जिसने नबूवत का दावा किया है, ये वही है? तो मैंने कहा ये वो नहीं है। तो हिरकल रूम के बादशाह ने बताया, वो आलिम भी था, उसने कहा कि ये हजरत आदम की तस्वीर है। फिर दरवाजा खोला, दूसरे कमरे में ले गया, इसी तरह का पर्दा लगा हुआ है। फिर उस तस्वीर के ऊपर से पर्दा हटाया और मुझसे पूछा कि जिसका तुमने कलमा पढ़ा है, क्या जिसने नबूवत का दावा किया है, ये उसकी तस्वीर है? मैंने कहा ये तो उसकी तस्वीर नहीं है। उसने बताया कि ये फला नबी की तस्वीर है। इसी तरह एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, मुख्तलिफ अंबिया की तस्वीरें दिखाता गया। बिलाखिर एक कमरे में ले गया और वहां से पर्दा उठाया और उसने कहा इसको पहचानते हो? मैंने कहा हाँ, यही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। ये कौन है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। उसके बाद हिरकल रूम ने कहा तुझे पता है कि ये तस्वीरें कब से बनी हैं? 1000 साल हो गई हैं ये तस्वीरें हमारे पास हैं और 1000 साल से हमने इन तस्वीरों को अपने पास रखा हुआ है। तुम्हारा साथी यकीनन खुदा का भेजा हुआ नबी है। जिसको तुम नहीं मान रहे ना, जिसके साथ तुम दुश्मनी कर रहे हो, जिसके पैगाम को तुम जुठला रहे हो, यकीनन वो खुदा का नबी है। लोग और तुम लोग उसकी इताअत और पैरवी करो। मेरी आरजू है कि मैं उनका गुलाम बन जाऊं और उनके पैरों को धोकर पिया करूं। हकीम बिन हिजाम कहते हैं, मैं इसके बाद वापस आया और मैं आमना के लाल के पास आकर हाजिर होकर कलमा इस्लाम पढ़ लिया। इसी तरह का वाकया हजरत जुबैर बिन मुतइम रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम के वाक़े में भी आता है कि कैसर रूम उनको शाही महल्लात में ले गया और जब तस्वीर दिखाई गई, वो तस्वीर दिखाई गई आखिरी नबी की, तो हजरत जुबैर इब्न मुतइम कहते हैं कि मैं उस तस्वीर के पीछे एक तस्वीर देखी। उसने कहा ये पिछले तस्वीर को जानते हो? मैंने कहा ये अबू बकर है। उसके पीछे एक तस्वीर है। मैं उसने पूछा कैसर रूम ने कि इस तस्वीर वाले को पहचानते हो? मैंने कहा इसको उमर कहते हैं। हाँ वो उमर बिन खत्ताब है। यह सुनकर शहनशाह रूम ने क्या कहा? हजरत जुबैर इब्न मुतइम कहते हैं, यह सुनकर जुबैर इब्न मुतइम ने क्या कहा? वो कहता है मैं गवाही देता हूं कि ये अल्लाह के रसूल हैं और ये कि वो अबू बकर इनके बाद खलीफे होंगे और जो अबू बकर के पीछे खड़ा है जिनको तुम उमर कह रहे हो, ये अबू बकर के बाद खलीफा होगा। ये अबू बकर के हजरत जुबैर इब्न मुतइम, अल्लामा हिलवी ने ये सारी रवायतें सीरत हिलबिया में जमा की हैं, तो ये बातें सामने आ गई कि अबू बकर और रसूलुल्लाह की तस्वीर शाही दरबार में रूम के बादशाह के पास बाकी अंबिया की तस्वीरें भी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की 1000 साल पहली तस्वीर, वो तस्वीर किसने बनाई थी? उन्होंने खुद बनाई, किताबों में देखकर उन्होंने तस्वीर बनाई। वो मसला अलग है कि तस्वीर जायज है या नाजायज है, उस तरफ आपने नहीं जाना। ये ईसाइयत की बात हो रही है कि वो तस्वीरें उन्होंने अपनी किताबों से ढूंढ कर बनाई थी 1000 साल पहले हुजूर की बेसत से। जुबैर इब्न मुतइम कहते हैं हुजूर के पीछे अबू बकर की तस्वीर खड़ी है और अबू बकर के पीछे किसकी तस्वीर खड़ी है? उमर की तस्वीर खड़ी है। और शहनशाह रूम कहता है मैं गवाही देता हूं कि ये अल्लाह के रसूल हैं और उनके बाद उनका खलीफा अबू बकर है और उनके बाद उनका खलीफा कौन है? मैं उन लोगों को भी दावत फिक्र देता हूं कि जो अबू बकर का पहला नंबर नहीं मानते, अबू बकर को गासिब खिलाफत कहते हैं। ईसाइयों की किताबों में हुजूर का पहला खलीफा अबू बकर है और दूसरा खलीफा कौन है? उमर है। तुम भी अपना किबला दुरुस्त कर लो। तो इन ईसाई बशारतों की वजह से ये लोग मुसलमान हुए। अब आखिरी वाकया मैं आपको सुनाता हूं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं कि मैं फारस का शहजादा था और मेरा मकामे जय उसका रहने वाला था और मेरा बाप अपने इलाके का चौधरी था।
अपने इलाके का सरदार था, और मेरा बाप मेरी रखवाली इस तरह करता जिस तरह कुंवारी लड़कियों की जाती है, इस तरह निगहदाश्त करता और मुझे हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखता, कभी भी आंखों से जुदा न होने देता। और हमारी बहुत बड़ी जायदाद थी, बहुत बड़ी जमीन थी। हर रोज जमीन और का चक्कर लगाने के लिए मेरा वालिद जाया करता था। एक दिन घर के अंदर तामीराती काम के सिलसिले में मेरा वालिद मशगूल था और मुझे कहा कि आप जमीन का चक्कर लगा कर आए। उससे पहले मैं घर में रहकर, हम मजूसी मजहब के ऊपर थे, आग जलाया करता था और आग का खादिम था। आग के खादिम खिदमत करने वालों का बड़ा मकाम और मर्तबा होता था हमारे मजहब में। सैकड़ों साल, हजारों साल आग जलती रहती थी और कई खादिम उस आग के होते जो आग को जलाने के ऊपर मामूर होते। और अगियारी वो हमारी इबादत का, उसको अगियारी कहते, जहां हमेशा आग जलती रहती, हम आग की पूजा करते रहते। मैं उस अगियारी का खादिम था, कई और लोग भी खादिम थे। तो मेरे वालिद ने कहा, आज आप जमीन का चक्कर लगा कर आए, मैं नहीं जा सकता, लेकिन अगर तू जल्दी आ जाना, देर न करना। अगर तू देर से आया तो मुझे बहुत ज्यादा तेरे ऊपर खतरात अलग हलाक हो जाएंगे। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, पहला दिन मैं घर से बाहर निकला, रस्ते में मैं देखता हूं एक गिरजा है ईसाइयों का, वहां कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ पढ़ने की, दुआएं पढ़ने की। मैं उस गिरजे के अंदर दाखिल हो गया। वो लोग नमाजें पढ़ रहे थे और कुछ दुआएं पढ़ रहे थे। तो मैं वहां उन दुआओं से मुतासिर होकर, उनके मजहब से मुतासिर होकर सारा दिन वहां खड़ा रहा और वहां मुझे सूरज गुरूब हो गया। फिर अब मैंने जमीन में जाने का इरादा तर्क कर लिया। मुझे उनका तरीका इबादत बड़ा पसंद आया और आग की इबादत करना वो मुझे बड़ा मायूब लगा। मैंने उस ईसाई मजहब को पसंद किया। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे मजहब की असल कहां से मिलेगी, तुम्हारे मजहब के उलमा कहां मिलेंगे? तो मुझे बताया गया कि हमारे मजहब के उलमा मुल्क शाम के अंदर रहते हैं, रूम की सल्तनत के अंदर रहते हैं वहां। तो मैंने उनको कहा कि अगर मैं रूम की सल्तनत से, शाम की सल्तनत से कोई काफिला आए तो मुझे इत्तिला कर देना और मैं उस काफिले के पास हाजिर हो जाऊंगा। घर वापस आया तो मेरा वालिद मुझे तलाश में निकल बंदों को भेज चुका था कि मेरा बेटा देर कर गया है। इतनी देर हो गई तो मैंने वालिद को सही सही बात बता दी कि मैं यहां से निकला जमीन के चक्कर के लिए, लेकिन रस्ते में ईसाइयों की इबादत गाह को देखा। मैंने वहां कुछ दुआओं के अल्फाज सुने, मुझे उनकी इबादत का तरीका बड़ा पसंद आया। मैं उनकी इबादत गाह के अंदर दाखिल हो गया और मुझे वो दीन बड़ा पसंद आया। मेरे वालिद ने कहा, अपने आबाओ अजदाद का दीन नहीं छोड़ना, हमारा दीन मजूसियों वाला, आग की परस्तिश करने वाला, उनके दीन से बहुत बेहतर है। लेकिन मैंने अपने वालिद को कहा, नहीं, हमारा दीन आग की परस्तिश करना है, ये उस दीन से बेहतर नहीं है, मैं उस दीन को कबूल करूंगा। तो मेरे वालिद ने मुझे घर से नस जाने के खतरे की वजह से, कि घर से भाग न जाए, मेरे पांव में बेड़ियां डाल दी और मुझे बांध दिया। मैंने किसी तरीके से उस गिरजे में ईसाइयों को पैगाम भिजवा दिया कि अगर कोई काफिला आया, मैं घर में पाबंद हूं, मुझे इत्तला करवा देना। तो शाम का एक काफिला आ गया, उन्होंने मुझे इत्तला करवाई। तो मैंने जवाब में कह रहा भेजा कि जब ये काफिला वापस जाने लगे अपनी जरूरियात से फारिग होकर, तो फिर मुझे इत्तला करना। तो फिर जब मेरे पास इत्तला आई, मैंने किसी तरीके से वो बेड़ियां खोल ली, रस्सियां खोल ली और मैं भागकर घर से उस काफिले के साथ शरीक हो गया। वो मुझे इस मुल्क शाम में ले गए और मैंने वहां मुल्क शाम में जाकर ईसाइयों की सबसे बड़ी खानकाह का पता किया कि सबसे बड़ा ईसाइयों का आलिम कौन है। मुझे बताया गया, फलां खानकाह के अंदर अस्कफ आजम, ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी, अस्कफ आजम उसको कहते हैं, वो इस खानकाह के अंदर रहता है। मैं उसके पास गया, उसके पास जाकर मैंने उसको सामने ये अर्ज की कि मैं आपके पास रहूंगा, आपकी खिदमत करूंगा, आपका दीन सीखना चाहूंगा, आप ही के पास रहूंगा। सलमान फारसी कहते हैं कि उसने ये बात कबूल कर ली। वो बड़ा नेक आदमी था, नमाज भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, लेकिन एक ऐब उसके पास था, वो लालची था। लोग उसके पास सदके का माल देते
اس راہب کے پاس اس صدقے کے مال کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دو۔ جب لوگ مال دے کر جاتے تو وہ غریبوں کے اندر تقسیم نہیں کیا کرتا تھا، اس نے بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے تھے، وہ سونا چاندی ان مٹکوں کے اندر ڈالتا رہتا تھا، لالچ کی خسرت اس کے اندر تھی۔ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی۔ ایک وقت آیا، اس عالم کا انتقال ہو گیا اور پوری عیسائیت اس علاقے کی اس کے تجہیز و تکفین کے لیے، اس کے اکرام کے لیے، اس کو دفن کرنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا جس عالم کو تم اتنا معتبر سمجھتے تھے، یہ واقعی بڑا نیک آدمی تو تھا، نمازیں تو پڑھا کرتا تھا، روزے بھی بڑا رکھا کرتا تھا، لیکن جو مال تم صدقے کے لیے دیتا وہ مال آگے صرف نہیں کیا کرتا تھا، اس کے اندر یہ خیانت کیا کرتا تھا۔ وہ مال مٹکوں کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا وہ مٹکے کہاں موجود ہیں؟ میں نے اس خاکار کے اندر وہ مٹکے دکھائے۔ 42 کلو سونا اور چاندی اس نے جمع کیا ہوا تھا 60 مٹکوں کے اندر۔ ایک روایت آتا ہے کہ 3 مٹکوں کے اندر۔ پھر ان لوگوں نے، عیسائیوں نے اس عالم سے بہت زیادہ نفرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو دفن نہیں کریں گے، بلکہ اس کو چوک کے اوپر اس کی لاش کو لٹکا دیں گے، اور آتے جاتے لوگ اس کی لاش کو پتھر ماریں گے۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ جب عالم خیانت کرے تو پھر یہی حشر ہوتا ہے۔ لوگوں کی محبت علماء کے ساتھ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ دین کی وجہ سے، اس کی دیانت کی وجہ سے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ کی ستاری والا معاملہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنی ستاری والا پردہ ہٹا دے، ہمارا اندر باہر آ جائے تو لوگ ہمارے ساتھ نفرت کرنے لگ جائیں، محبت کرنے لگ جائیں، محبت چھوڑ دیں۔ اللہ اپنی ستاری والا معاملہ ہمیشہ قائم رکھنا۔ یا اللہ ہمیں دیانتدار بنانا۔ تو اس عالم کے ساتھ یہ کیا گیا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے ایک اور پادری کو اس خانقاہ کے اندر بٹھا دیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں واقعی وہ بہت نیک تھا، بہت دیانتدار تھا، اور مجھے اس عالم سے اتنی محبت پیدا ہوئی، شاید اس سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ اتنی محبت پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے پوری عیسائیت اس سے پڑھی، پورا دین عیسائیت کا اس سے پڑھا، اور جب اس کا آخری وقت آیا میں نے اس کو اپنی زندگی کا پورا قصہ سنا دیا۔ اب مجھے کس کے حوالے کرتے ہو؟ اس عیسائی عالم نے کہا میری نظر میں اب تو عیسائیت بدل چکی ہے، کوئی ایسا عالم مجھے تو نظر نہیں آ رہا جس کے حوالے میں تجھے کروں۔ ہاں، اس بستی سے میری وفات کے بعد نکل جانا۔ خدا بخش چلا گیا ہے۔ یہ کوئی بندہ نا امیر سلطان صاحب بات گلے کرے نا بھائی یہ جڑا آتا یہ جی چیخنا پیا ان کوئی سدھا کرنے والا بندہ بھی کوئی نہیں، تو کوئی کسی نے تو انتظام کرنا ہے نا بھائی اس کا، بھائی یہ کیوں وصل دیتا ہے، کس وجہ سے؟ تو منتظم ہی نہ ہو یہاں، کوئی مسجد کا کوئی چوکیدار بھی نہ ہو، مسجد کا کوئی خادم بھی نہ ہو کہ کوئی سپیکر بند ہو جائے وہ اس کو ٹھیک کر دے، تو میں گلہ کس سے کروں؟ نمازیوں سے ہی گلہ کرنا ہوتا ہے نا۔ تو خیر اس نے کہا کہ موصل کے اندر چلا جانا میری وفات کے بعد، وہاں فلاں خانقاہ کے اندر ایک عالم ہے، امید ہے مجھے کہ وہ عیسائیت کے صحیح مذہب پہ اوپر ہوگا۔ ان کی وفات کے بعد میں موصل چلا گیا، سلمان فارسی کہتے ہیں، وہاں میں نے اپنا قصہ سنایا، ان کے پاس رہا تھوڑا وقت، پھر ان کے آخری وقت آ گیا، میں نے ان کو قصہ سنایا کہ میں تو اس طرح عیسائیت کو قبول کیا ہے اور اس طرح آپ کے پاس پہنچا ہوں، اور اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جائیں؟ اس نے بھی بتایا کہ عیسائیت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور تو کوئی عالم نہیں، میں اگر فوت ہو گیا، نصیبین کے علاقے میں ایک خانقاہ ہے، وہاں فلاں عالم موجود ہے عیسائیوں کا، وہ خدا ترس عالم ہے، اس کے پاس چلا جانا۔ میں موصل کے عالم کی وفات کے بعد نصیبین چلا گیا اور نصیبین کے اندر اس خانقاہ کے اندر گیا، وہ بھی واقعی خدا ترس عالم تھا، اس کے پاس میں رہا، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو میں نے اس کو اپنا قصہ سنایا کہ مجھے تو عیسائیت سے بہت زیادہ لگاؤ ہے اور میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، آپ کس عالم کے پاس مجھے چھوڑ کر جائیں گے؟ تو اس نے بھی وہی رونا رویا کہ اب تو کوئی عالم باقی نہیں رہا۔ ہاں، اموریہ کے اندر میری وفات کے بعد چلا جانا، اموریہ کی خانقاہ کا جو پادری ہے وہ خدا ترس عالم ہے، اس کے پاس چلا جانا۔ میں وہاں سے ان کی وفات کے بعد اموریہ میں چلا گیا، اموریہ کے اسقف اعظم کے پاس جب میں رہا، واقعی ان چاروں علماء کو، وہ پہلا جو پادری تھا اس کے علاوہ جو اس کی خانقاہ کا نائب بنا وہ بھی دیندار تھا، اس کے بعد موصل والا بھی دیندار تھا، اس کے بعد نصیبین والا بھی دیندار تھا، اس کے بعد اموریہ والا بھی دیندار تھا۔ اب اموریہ والے کے پاس جب اس کا آخری وقت آیا تو پھر میں نے اموریہ کے اس عالم کو
اپنا پورا واقعہ سنایا. میں اس طرح دھکے کھاتے کھاتے دین عیسائیت تک پہنچا ہوں. اب آپ میری رہنمائی کریں. اب آپ کا تو آخری وقت ہے, میں کدھر جاؤں؟ اب میں آ رہا ہوں اس بات کے اوپر. کس بات کے اوپر؟ پتہ نہیں کتنے بیٹھے تو ایسا واقعہ دی چس سے بیٹھے ہو. تمہیں تو اس سے غرض ہی گویا نہیں ہے مضمون کہاں سے چلا. اور واقعات سنانا میرا مقصود نہیں ہے. سیاست آئے گی تو وہاں میں سیاسی راہبری کروں گا, مذہب آئے گا وہاں مذہبی رہنمائی کروں گا. یہ میرا مقصود ہے. میں بتلا یہ رہا تھا حضور کی بعثت کی بشارتیں عیسائی علماء بھی دے رہے تھے. یہودیوں کی بات میں نے پچھلی دفعہ پہ بتائی. عیسائیوں کے ابل سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے آگ پرستی کو چھوڑا, آتش پرستی کو چھوڑا. عیسائیت جو اس وقت دنیا کا سچا مذہب تھا اس کو میں نے قبول کیا, اور آخری خانقاہ اموریہ کی خانقاہ تھی. اس خانقاہ کے عالم کے آخری وقت میں نے پوچھا اب آپ مجھے کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا عیسائیت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. میری نظر میں دنیا عیسائیت کے اندر ایسا کوئی آدمی باقی نہیں رہا جو خدا پرست ہو, جو خدا سے ڈرتا ہو. ہاں آخری نبی کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے. ابھی پہنچے آپ کا دماغ اس جگہ پہ؟ آخری نبی کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے. اس نے حرم کی سرزمین پہ پیدا ہونا ہے, وہی اس کا ظہور ہونا ہے, اور وہاں سے اس نے ہجرت کر کے نخلستانی سرزمین, کھجوروں کے باغات والی زمین کی طرف اس نے کیا کرنی ہے؟ ہجرت کرنی ہے. اگر تو دین اسلام کو چاہتا ہے تو ہجرت والی جگہ کے اوپر چلا جا اور اس نبی کا امتی بن جا. اب تیرے لیے دین اسلام کو پہچاننے کے لیے اور بچانے کے لیے اور کوئی رستہ باقی. یہ کون بتا رہا ہے؟ عیسائی عالم بتا رہا ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اموریہ کے اندر میں نے کچھ مزدوری وغیرہ کر کے کچھ بکریاں اور کچھ گائیں اکٹھی کر لی تھی. میں ان بکریوں اور گائیں کو لے کر اموریہ کے اس راہب عیسائی عالم کی وفات کے بعد میں نے اس نخلستانی سرزمین کھجوروں والے باغات یعنی مدینہ کی طرف سفر ہجرت شروع کر دیا. میں وہاں سے چلا. وہاں مجھے بنی کلب کے کچھ لوگ ملے اور میں نے ان کو کہا آپ مکہ مدینہ جا رہے ہیں تو میری یہ گائیں آپ لے لیں, میری بکریاں یہ آپ لے لیں اور مجھے اس سرزمین تک پہنچا دینا. انہوں نے قبول کر لیا, لیکن ان ظالموں نے وادی قرا میں آ کر مجھے یہودیوں کے ہاں بیچ دیا. بکریاں بھی لے لی اور گائیں بھی بیچ دی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور کے پاس پہنچتے ہوئے 10 جگہ پہ میں بکا, ٹکوں کے بل بکا. اتنا ظلم ہوا میرے ساتھ. بنو قریظہ کے محلے میں گیا, پھر میں مدینہ سے کچھ باہر, پانی تو دے دیں, مدینہ سے کچھ باہر ایک یہودی کے ہاں جب انہوں نے بیچا تو میں جب وہاں رہ رہا تھا, درود شریف پڑھ لینا, گلا خشک ہو گیا. آرام سے بیٹھے رہنا. میں نے واقعے کو پورا کر کے جو قائد جمعیت نے رات کو جو ہماری ذمہ داری لگائی چیف جسٹس کے خلاف مذمتی بیان کا, اس کو پورا کر کے میں نے جمعہ پڑھانا ہے. اگر آپ کو جلتی ہے تو دوسری مسجدوں میں ابھی جلتا ہے, تو لہذا یہ جمعے کا ٹائم 00 اس لیے کیا ہوا ہے تاکہ اگر سیاسی بات بھی ہو تو آپ کے مزاج میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ میدان مذہبی بھی ہے اور یہ میدان سیاسی بھی ہے. ہم نے دونوں کو آگے لے کر چلنا ہے. تو اس یہودی کے پاس میں رہا تو میں نے وہاں کھجور کے باغات دیکھے تو میں یہ سمجھا کہ یہ شاید یہی وہ سرزمین ہے, لیکن حقیقت کے اندر وہ سرزمین نہیں تھی. میں کھجور کے باغ کے اوپر چڑھا ہوا تھا, بس ادھر نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے, یہ بعد میں چیک کریں گے. قاری صاحب آواز بھی آپ خراب کر دیں گے, آپ ادھر بیٹھے رہیں, بس خیر ہے, گزارا ہو جائے گا. یہ اگلے جمعے تک نہیں ہوئی تو پھر میں اس کو ٹھیک کر لوں گا. تو وہاں جو میرا مالک تھا جس کے ہاں میں بک گیا, اس کا چچا زاد بھائی میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ان خدا بنی کیلا کو برباد کرے. اور میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا, اور کھجور کے درخت کے اوپر جب چڑھا ہوا تھا
تو میرے मालिक का चचाजाद भाई यहूदी आकर कहता है खुदा बनी कैला को तबाह बर्बाद करे, ये एक शख्स को ले आए हैं मकाम कुबा के अंदर और उसको खुदा का नबी मान रहे हैं, उसको ये यसरब के अंदर लाना चाहते हैं। तो जब ये मैंने बात सुनी, सलमान फारसी कहते हैं कि मेरे जिस्म के अंदर कप कपी चार्ज हुई। तो दीन इस्लाम की तलाश में थे ना, कप कपी, और मेरी हालत उन्होंने देखी दोनों यहूदियों ने, इसको क्या हुआ है। मैंने बमुश्किल अपने आप को संभाला और फिर आखिर खजूर के दरख्त से मैं नीचे उतरा और मैंने उस आने वाले यहूदी से पूछा कि आप क्या कह रहे थे, मुझे भी इस वाक़े की खबर दे दिए। तो मेरे मालिक ने मेरे मुंह के ऊपर जोर से थप्पड़ मारा और उसने कहा कि तू अपना काम कर, तुझे इससे क्या पड़ेगी, तुझे इससे भर में काम में लग गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि हुजूर की बेइज्जत हो गई, मैं तो दर दर के धक्के खा रहा था। उमूरिया के उस आलिम ने उस नबी की 3 निशानियां बताई थी मुझे। एक निशानी ये बताई थी कि वो सदके का माल नहीं खाएगा, सदके का माल नहीं खाएगा। दूसरी निशानी ये होगी हदिया दोगे, हदिये का माल वो खाएगा। और तीसरी निशानी ये होगी उसके दोनों मोंढों के दरमियान नबुव्वत की मोहर लगी होगी जिसके ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। मुहम्मद ऊपर रसूल और ऊपर अल्लाह, ये मोहरे नबुव्वत, ये 3 निशानियां उस आखिरी नबी की होंगी। तो मेरे मालिक ने मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ दे मारा। खैर शाम हो गई, शाम को मैंने कुछ हदिये की खजूरें अपने पल्ले बंधी हुई थी। मैं मकाम कुबा में हुजूर के पास जाकर पहुंचा और मैंने वहां जाकर वो खजूरें रख दी और मैंने हुजूर को ये कहा, इम्तिहानन आप अपने काफिले के साथ आई हुई हैं, ये कुछ सदके की खजूरें हैं, आप खाएं, अपने साथियों को भी खिलाएं। तो हुजूर ने अपने साथियों की तरफ वो खजूरें कर दी कि तुम खाओ, मोहम्मद के ऊपर भी सदका हराम है और आले मोहम्मद के ऊपर भी सदका हराम है। मैंने दिल में कहा कि पहली निशानी पूरी होगी, पहली निशानी, अब तो आले मोहम्मद खा रही है ना सदका जी। ये जो सियासी अखाड़ा बनता है ना, 5 साल के बाद ज़कात कमेटियों के चेयरमैन बढ़ते हैं और ये जो सियासी जिनको ज़कात का पता भी नहीं है, न निज़ाम ज़कात का पता है, ये मैदान में कूद के खड़े होकर आ जाते हैं, हम जी ज़कात कमेटी के मेंबर बनाएंगे, हमारा चेयरमैन होना चाहिए। अब जो ज़कात कमेटियों के चेयरमैन हैं, मैं दावे से कहता हूं आप उनके रजिस्टर देकर देखें कितने बनी हाशिम के लोग ज़कात ले रहे हैं। हुजूर ने तो बनी हाशिम के ऊपर ज़कात लेना हराम कहा था। आले मोहम्मद है ये, बनी हाशिम आले मोहम्मद है। वो 5 खानदान हैं, आले जाफिर, आले अकील, आले अली, आले अब्बास और आले हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये 5 खानदानों के ऊपर ज़कात का लेना वाजिबी सदकात हराम है। और आवान आले अली हैं, सैयद भी आले अली हैं, सैयद फातिमा से हैं और आवान जो हैं ये फातिमा के अलावा और औलाद से हैं। तो ये सब ज़कात सारे खा रहे हैं। ये उस निज़ाम को दुआएं दें, उन सियासियों को दुआएं दें जिनको न निज़ाम पता है, न निज़ाम सलात पता है, न निज़ाम ज़कात पता है, लेकिन अपनी चौधराहट चमकाने के लिए ये उस वक़्त मैदान में आ जाते हैं। और आप भी कहते हैं हमारी तो पार्टी है जी, और फिर जब मैं जुमे को बयान करता हूँ फिर आप सीख पा होते रहते हैं। लाख मरतबा होते रहें, मेरे सर के ऊपर जूं भी नहीं दिखती आपके सीख पा होने की वजह से। मैंने तो इस निज़ाम को भी बताना है और इस निज़ाम की खराबियां भी बतानी है। फिर मेरी वो पहली शर्त पूरी हो गई, पहली निशानी पूरी हो गई। फिर मैं आ गया अपने मालिक के पास और मैंने फिर हजरत सलमान फारसी कहते हैं कुछ दिनों के बाद फिर कुछ खजूरें जमा की कि अब हदवी की जांच पड़ताल करूंगा। कुछ दिनों के बाद आप मदीना में तशरीफ ला चुके थे, मैं मदीना में आपके पास हाजिर हुआ और मदीना में आकर मैंने हदिये की खजूरें पेश की कि या रसूल अल्लाह, आपके पास सदका मैंने पेश किया था, आपने सदका खुद नहीं खाया, ये कुछ हदिये की खजूरें हैं, ये ले लो। आपने खुद भी खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। तो मैंने कहा कि दूसरी निशानी भी पूरी हो गई, अब तीसरी निशानी रह गई मोहरे नबुव्वत वाली। कुछ दिनों के बाद मैं फिर अपने मालिक की खिदमत करता रहा। कुछ दिनों के बाद आप बकीए गरकत, ये जो जन्नतुल बकी है ना कब्रिस्तान, यहां आप अपनी किसी सहाबी की मैयत के साथ इस कब्रिस्तान में आए हुए थे। मैं आकर आपके पीछे बैठ गया और आपके ऊपर चादर थी, आपने समझ लिया या चादर पीछे से खिसक गई और मैंने मोहरे नबुव्वत देख ली। सलमान कहते हैं मैं पीछे ही बैठा था और मैं रो पड़ा और मैंने मोहरे नबुव्वत को चूम लिया।
کہ تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا آگے آ جاؤ، اور آگے آ کر کہاں سے آیا ہے تو؟ میں نے پورا واقعہ بتایا کہ میں اصفہان کا رہنے والا تھا، مقام جے کے چودھری کا بڑے آدمی کا بیٹا تھا، میں آتش پرست تھا، اور میں آتش پرستی کا آگ کا خادم تھا۔ وہاں سے میں اس طرح بھاگتے بھاگتے عیسائی مذہب کو قبول کیا، اور میں شام میں پہنچا۔ شام کی خانقاہ کے عالم کا بتایا کہ وہ لالچی عالم تھا، اس کے بعد اس کے ساتھ یہ اثر ہوا، اس کے بعد جو اس کا جانشین بنا اس کی تربیت میں رہا، وہاں پوری عیسائیت میں نے سیکھی۔ اس کے بعد میں اس کی وصیت کے مطابق موصل میں گیا اور موصل کی عیسائی عالم کے پاس رہا۔ پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں آگے گیا، اور پھر وہاں جا کر نصیبین کے مقام کے اوپر میں اس خانقاہ میں رہا۔ پھر اس عالم کی وفات کے قریب میں اس کی وصیت پا کر اموریہ میں گیا، اور اموریہ کے عالم نے مجھے آپ کے متعلق بتایا کہ دین اسلام کی پہچان چاہتے ہو، آخری نبی آنے والا ہے اور اس کی فلاں ہجرت گاہ ہے۔ میں اس ہجرت گاہ کی طرف آیا، میں گائیں بھی تھی، بکریاں بھی تھی، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ قافلے والوں کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا، گائے بھی لے لو بکری بھی لے لو، مجھے مدینہ میں پہنچا دینا، لیکن ان ظالموں نے گائے بھی لے لی ہے، بکری بھی لے لی ہے، اور مجھے مدینے میں نہیں پہنچایا، بلکہ انہوں نے یہودیوں کے ہاں مجھے بیچ دیا، اور 10 یہودیوں کے ہاں بکتے بکتے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اور پھر جب آپ کی بعثت، آپ جب ہجرت کر کے قباء میں آئے، اس وقت میں کھجور کے درخت کے اوپر کھڑا تھا۔ جب آپ کی بات سنی میرے اوپر کپ کپی طاری ہوئی، نیچے آیا، مالک نے بھی مجھے مارا۔ پھر میں نے اس عالم نے جو 3 نشانیاں بتائی تھی، صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کھائے گا، موڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ میں مقام قباء کے اوپر صدقہ لے کر آیا تھا، آپ نے نہیں کھایا، اپنے ساتھیوں کو کھلا دیا۔ میں پھر آپ مدینہ میں آئے، میں ہدیہ لے کر آیا، آپ نے خود بھی کھایا، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ اب آپ مقام بقیع غرقد میں بیٹھے ہیں، اور میں نے مہر نبوت کو، تیسری نشانی کو پہچاننے کے لیے آپ کے پیچھے آ کر بیٹھا۔ میں نے تیسری نشانی بھی دیکھ لی، اور میں مہر نبوت کو چوم کر اللہ کے نبی آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوتا ہوں، سلمان فارسی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ سلمان فارسی مسلمان ہو گیا، لیکن بدر کے میدان میں حاضر نہیں ہو سکا، غلامی آڑے آ گئی۔ احد کے میدان میں حاضر نہیں ہو سکا، غلامی آڑی ہو گئی۔ مقام احد کے بعد میں نبوت کے دروازے پہ پھر آیا، اور میرے نبی نے مجھے کہا، سلمان اپنے آقا سے مکاتبت کیوں نہیں کر لیتے؟ ہن سلیم آخسی میں ہوٹل بھی کھولنی تے ٹائم بھی زیادہ تھی نہ پیا، جناب کھولنی تے ڈرال والی مسیتی پڑھ گنے، نہیں تو میں واقعہ پورا کرنا۔ مکاتبت اس کو کہتے ہیں کہ ایک غلام اپنے آقا سے یہ سودا کرتا ہے کہ مجھے آزاد کر دے، اور اس آزادی کے عوض میں تجھے اتنا مال دوں گا۔ تو میں نے اپنے آقا سے موضوع کی، اس بات کے اوپر، اس رائے کے اوپر اپنے آقا سے جا کر بات کی۔ میرا آقا یہودی تھا، اور اسے پتہ بھی یہ تھا کہ سلمان مسلمان ہو چکا ہے، تو میں نے اس یہودی آقا کے ساتھ مکاتبت کی بات رکھی۔ اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور کتابت کی شرط یہ ہے، مکاتب بنانے کی شرط یہ ہے کہ 300 کھجوروں کا باغ لگا کر مجھے دے گا۔ جب وہ باغ پھل آور ہو جائے گا تو آزاد ہو جائے گا، اور دوسری آزادی کی شرط یہ ہے کہ 40 اوقیہ سونا مجھے دے گا۔ اوسیہ بہت بڑا پیمانہ ہے۔ تو مکاتبت طے ہو گئی۔ سلمان کہتے ہیں میں پھر نبی پاک کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ مکاتب تو بنا دیا گیا، لیکن عرصہ بڑا لگے گا، 40 اوقیہ سونا اور 300 کھجوروں کا باغ۔ کھجور کتنے عرصے میں جوان ہوتی ہے جی؟ تھوڑا بھی امتحان گن لینا جی، آپ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ 14-15 سال کے بعد جوان ہوتی ہے۔ اس کھجور کو انسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، وقت نہیں کہ میں وہ بتاؤں حدیث۔ کھجور انسان کی طرح جوان ہوتی ہے، 14-15 سال کے بعد پھل دینا شروع کرتی ہے۔ شرط کیا تھی؟ باغ لگانا ہے کتنی کھجوروں کا؟ 300 کا، اور وہ باغ جب بالغ ہو جائے، پھل آور ہو جائے، تب تو آزاد ہوگا۔ تو میں نے حضور علیہ السلام کے سامنے عرض کی، اور پہلے تو وہ کھجور کی گٹھلیاں دبانی تھی، پنیری تیار کرنی تھی۔ اب کھجور کے بارے میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، یہ بڑا برکت والا درخت ہے۔ وہ پنیری تیار ہوگی، پھر اس پنیری کو لگانا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے بھائی سلمان فارسی کی آزادی میں مدد کرو۔ آزادی
آزادی میں چندہ مانگا جا رہا ہے، اس کو کھجور کے پودے دو. تو کسی صحابی نے کہا میں 20 پودے دوں گا، کسی نے کہا میں 30 پودے دوں گا، کسی نے کہا میں 40 پودے دوں گا. 300 پودے پورے ہو گئے. اور ایک روایت میں 500 کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن راجح بات 300 پودوں والی ہے. 300 پودے پورے ہو گئے. اب وہ پنیری سے بچ گیا سلمان فارسی. حضور نے فرمایا اس یہودی کے لیے باغ کے لیے گڑھے کھود زمین تیار کر، لیکن یہ پنیری کھجور کی تو نے نہیں لگانی، میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا، میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا. اور گڑھے کھود دیے گئے، گڑھے تیار کر دیے گئے. 300 پودے آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے پودے لگاتے گئے اور 300 پودے پورے ہو گئے. 1 سال کے بعد وہ پودے بالغ ہو گئے. 14-15 سال کا عرصہ 1 سال میں پھل آور ہو گئے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. اور حضرت سلمان فارسی نے پھر حضور کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ وہ تو 12 آور ہو گئے. اب اس کو کہا کہ تیرا باغ تیار ہو گیا. یہودی کو وہ آیا اور اس نے کہا 299 پودے تو تیار ہے، ایک پودا اجی اتھائی کھڑا، ایک پودا. حضور نے پوچھا یہ پودا کس نے لگایا ہے؟ یہ 2 روایتیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ پودا عمر نے لگایا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ پودا سلمان نے خود لگایا تھا. حضور نے پھر اس کو کھیڑا، پھر اپنے دستے مبارک سے لگایا اور سال میں پھر وہ برابر ہو گیا. 2 سال لگے اور یہ باغ. آزادی کی ایک شرط پوری ہو گئی. دوسری شرط کیا تھی؟ سونے. 40 اوقیہ سونا. حضور علیہ السلام کے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے کبوتر کے انڈے جتنا سونا حضور کو دیا. حضور نے فرمایا وہ فارس سے آنے والا وہ درویش فقیر کہاں ہے، اس کی آزادی میں سونا دینا چاہتا ہوں. دوڑے صحابہ سلمان فارسی کو لے کر آئے اور سلمان فارسی کو میرے نبی نے کہا یہ سونا لے جا اور اپنی آزادی کے اوپر صرف کر دے. سلمان خود کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سونا کہاں اور میری آزادی والا 40 اوقیہ سونا کہاں، یہ کہاں سے پورا کرے گا 40 اوقیہ کو؟ میرے نبی نے فرمایا سلمان جا اللہ اسی کو پورا کر دے گا. جا اللہ اسی کو، عقیدہ ذہن میں رکھنا، جا اللہ اسی کو پورا کر دے گا. سلمان کہتے ہیں میں نے سونا جا کر تلوایا تھا تو وہ کبوتر کے انڈے جتنا، لیکن پورا 40 اوقیہ نکلا. نبی نے دیا، نبی کے ہاتھ کے اوپر معجزہ ظاہر ہوا اور معجزے کو پورا کس نے کر دیا؟ اللہ نے کر دیا. سلمان کہتے ہیں میں آزاد ہو گیا. میں جب آزاد ہوا تو اس وقت غزوہ خندق کی تیاری تھی. سنو غزوہ خندق غزوہ عذاب کافروں کے سارے لشکر مدینہ کے اوپر چڑھ دوڑے. اس وقت پہلا غزوہ تھا جس میں سلمان فارسی شریک ہو رہا تھا اور سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ فارس میں جنگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ شہر کے گرد و نواح میں خندق کھود دی جاتی. آپ بھی اگر مدینہ کے گرد و نواح میں خندق کھود دے دشمن کا حملہ ناکام ہو جائے گا. تو سلمان فارسی کے مشورے پر مدینہ کے گرد و نواح خندق کھودی گئی. اس کے بعد غزوہ خندق ہوا اور سلمان فارسی اس میں شریک ہوئے اور رہتی زندگی تک کوئی غزوہ ایسا نہیں رہا جس میں سلمان فارسی میرے نبی کی شانہ بشانہ نہ کھڑا. یہ سلمان فارسی مسلمان ہوا کس وجہ سے؟ جو میں بتا رہا تھا عنوان تو میرا سیرت النبی ہے. سلمان فارسی عیسائی عالموں کی بشارت نبوی کے متعلق جو بشارتیں تھیں ان کو سن کر مسلمان ہوا. اور سلمان فارسی کی عمر کتنی تھی؟ سیرت نگاروں کا مورخین کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر، اختلاف نہیں ذکر کر رہا، اختلاف تو بہت زیادہ ہے، اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ سلمان فارسی کی عمر 250 سال سے زیادہ تھی. 250 سال سے. اور میں آخری بات عرض کرتا چاہوں، یہ سلمان فارسی وہ تھا جس کو 5000 روپے بیت المال سے ملتے اور صدقہ کر دیا کرتے تھے غرباء کے اوپر اور کہتے تھے کہ میں کھانا بھی اپنا کما کر کھاؤں گا اور کپڑا بھی اپنا کما کر پہنوں گا. جب مدائن کے گورنر تھے تب بھی یہ چٹائیاں بن کر ان سے اپنی آمدنی پوری کرتے تھے. اور کسی نے کہا
آپ تو امیر مدائن ہیں، آپ پھر بھی مزدوری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلمان فارسی اپنے ہاتھ کی کمائی کو بہتر سمجھتا ہے، سرکاری خزانے سے تنخواہ لینا جائز نہیں سمجھتا۔ یہ ان کا اپنا ذوق تھا۔ آج جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں ایسے پارلیمنٹرین تھے جنہوں نے اپنے ذاتی کاروبار سے اپنا خرچہ چلایا، وزارت سے بھی پیسہ نہیں لیا اور ایم این اے اور ایم پی اے کی تنخواہ بھی نہیں لی۔ یہ نمونہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لہذا ایک عالم بھی اگر یہاں ڈیوٹی دے رہا ہے اس کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے، تنخواہ لینا، لیکن اگر نہ لے اور سلمان فارسی کا نمونہ پیش کرے تو انشاءاللہ ان کو سلمان فارسی کی مطابقت میں ضرور ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا میرا عنوان جو یہاں مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آگے اس سے آگے بات چلیں گے۔ اب میں 2-4 منٹ میں اس بات کی طرف آتا ہوں جو ملک میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ تنازع کیا ہے؟ 2019 میں ایک تفسیر شائع ہوئی اور وہ پھیلائی گئی، غالباً اس کا نام ہے تفسیر صغیر، قادیانیوں کی لکھی ہوئی۔ اس کے اندر تحریف ہے، قرآن مقدس کے معنی اور مفہوم میں تبدیلی ہے۔ جس بندے نے پھیلائی علماء نے اس کے اوپر مقدمہ کروایا اور وہ 13 مہینے سے وہ بندہ گرفتار ہے اور وہ سپریم کورٹ میں جا کر پہنچا۔ ابھی کوئی سیاسی لیڈر کیوں نہیں بول رہا ختم نبوت کے عنوان پر؟ نواز شریف اور شہباز شریف کو کیوں سانپ سونگھ گیا ہے؟ زرداری صاحب کو اور جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں وہ کیوں نہیں اپنے زبان سے بول رہے؟ صرف مذہبی قیادتیں بول رہی ہیں۔ ان کی دین سے وفا دیکھو، ووٹ لینے ہوتے ہیں تو یہ مذہبی سٹٹ ڈالتے ہیں اور آپ سے ووٹ لیتے ہیں، وگرنہ یہ سارے یہودی اور نصرانیوں کے پٹھو ہیں۔ اور چیف جسٹس نے وہ فیصلہ کیا دیا ہے 2019 میں، 2021 میں غالباً ایک قانون بنا ہے، تو چیف جسٹس نے اس قانون کے تحت آ کر کہ یہ اس آدمی کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا کہ جو 2019 کا مجرم ہے، قانون بنا ہے 2021 میں۔ چلو ہم نے تمہاری بات مان لی، اتنے تک آپ بات کہہ دیتے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس فیصلے میں یہ کیوں نہیں لکھا کہ آئندہ کے لیے اس کتاب کے اوپر، اس تفسیر کے اوپر پابندی ہے؟ لکھنا چاہیے تھا نا۔ اس بندے کو اگر تو نے آزاد کرنا تھا، کوئی تجھے مجبوری تھی، کوئی دباؤ تھا، تو چلو آزاد کر دیتا، لیکن یہ کہتا کہ اس تفسیر کے اوپر پابندی ہے اور پابندی رہے گی کیونکہ اس کے اندر قرآن کی تحریف ہے۔ اور پھر اس نے ایک قانون کا حوالہ دیا، 1932 کے قانون کا حوالہ دیا۔ وہاں 32 والا قانون جائز ہو گیا جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا، کہ یہ اپنی سزا 6 مہینے پوری کر چکا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تمہاری دراڑیں، اور پھر ہمیں جو اختلاف ہے وہ اس بات کے اوپر ہے۔ اس نے اس فیصلے میں ایک آیت ذکر کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور دوسری آیت چیف جسٹس صاحب مفتی بن کر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر، چلو میرا سر بھی وے کدھر ہے، یہ بڑھاپے کی نشانی ہے نا، یہ اسرائیل علیہ السلام کا نوٹس ہے کہ بال گرتے چلے جا رہے ہیں، ایک دن روح بھی نکل جائے گی۔ ہر تغیر کو نوٹس اسرائیلی سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ تو پھر اس نے دوسری آیت لکھی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر جبر۔ چیف جسٹس صاحب، میں جو تمہیں بار بار کہتا ہوں نا کہ یہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، یہ ساتھ ساتھ مفتی بھی بن جاتے ہیں، بغیر استاد کے ہوتے ہیں نا۔ لا اکراہ فی الدین کا تعلق اس بات میں کہاں تجھے نظر آ گیا کہ ساتھ لا اکراہ فی الدین؟ لا اکراہ فی الدین کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ قادیانی ہے، ہم اسے گلے سے پکڑ کر زبردستی مسلمان کر رہے ہیں، پھر تو کہہ لا اکراہ فی الدین۔ ہم کہہ رہے ہیں اس نے قرآن کی توہین والی تفسیر پھیلائی ہے، اس نے قرآن کی بھی توہین کی ہے اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ قادیانی ہے اور قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ ہم اگر اس کو زبردستی مسلمان کر رہے ہوتے پھر لا اکراہ فی الدین والی تعبیر آپ کی درست ہوتی۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کہہ دی، قرآن کی ایک ایسی تفسیر جو غلط مفہوم کے اوپر ہے وہ اس ملک کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور خدا خود ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ مطلب ہے جڑا قرآن نو اگی چ وگا دے اس نو وگاون دیو،
پاکستانی کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ داری لے لیے، ایک بندہ اٹھے اور قرآن کو آگ میں ڈال دے تو آپ یہی کہیں دیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہماری اس سے کیا ہے؟ پھر آپ اس سے جنگ نہیں کریں گے، آپ اس کو قانون کے حوالے نہیں کریں گے؟ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ نے قرآن پڑھا ہے بغیر استاذ کے، اس لیے آپ کو قرآن سے استدلال لیتے ہوئے غلط فہمی ہوئی۔ آپ اپنی غلط فہمی کا اظہار کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ اس فیصلے میں لکھیں۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے تو وہ آئین پاکستان کا مجرم ہے، اس کو مجرم والی سزا ملے گی، اور قادیانی جو تفسیر قرآن کی غلط تفسیر پھیلاتا ہے اس تفسیر کے اوپر پابندی ہوگی، اور جو اس تفسیر کو پھیلائے گا وہ آئین پاکستان کا بھی مجرم ہوگا، وہ شریعت کا بھی مجرم ہوگا۔ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی نہیں کریں گے۔ ہمارا احتجاج قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کے کہنے کے اوپر جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، وقت بھی حاضر ہے۔ ووٹ تو شاہی کوئی، ووٹ تو تم بے شک برادری کے کھاتے دو، تم بے شک دھڑے بازی کی سیاست میں کرو۔ آج قائد جمعیت بول رہا ہے، آج تحریک لبیک بول رہی ہے، آج جماعت اسلامی بول رہی ہے، اور وہ خریدے ہوئے ملا، ایجنسیوں کے خریدے ہوئے ملا، وہ صوبائی وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس قادیانی کے حق میں اور چیف جسٹس کے حق میں۔ یاد رکھو، ہماری تاریخ ایجنسیوں کی خریداری میں نہیں ہے، ایجنسیوں سے آزادی میں ہے۔ ہم نے 2018 کے الیکشن میں، سن لو ایجنسی والوں، ہم نے کہا 2018 کا الیکشن اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے دھاندلی زدہ ہے، جمعیت علماء اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا، اور تحریک انصاف کو حکومت بنتی نظر آ رہی تھی، انہوں نے فوج کے ترانے گائے اور دھاندلی زدہ الیکشن کو قبول کر لیا۔ اور آج 2024 میں اسٹیبلشمنٹ نے پھر دھاندلی کی۔ وہ جمعیت علماء اسلام ہے جو کہہ رہی ہے اپنے موقف کے اوپر ہم فوج کے پابند نہیں ہیں، اگر فوج سیاسی مداخلت کرے گی ہمیں فوج کی دفاعی قوت کے اوپر اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر فوج سیاست کے اندر مداخلت کرے گی ہم اس کو سیاسی جواب دیں گے انشاءاللہ، ہم اس کو سیاسی جواب۔ جمعیت علماء اسلام نے موقف اختیار کیا۔ 2024 کا الیکشن 2018 سے زیادہ بدترین دھاندلی کے اندر ہوا، اور تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ یہ دھاندلی ہوا، لیکن تحریک انصاف کا مینڈیٹ بھی وہی ہے جو 2018 میں تھا۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ٹھیک ہوا ہے، اس کا مینڈیٹ بھی وہی ہے جو 2018 میں ہے۔ نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے، اس کا بھی مینڈیٹ تقریباً 2018 والا ہے۔ جب آپ کو حکومت بنتی نظر آتی ہے تو فوج والی دھاندلی آپ کو ٹھیک نظر آتی ہے، جب آپ کی حکومت بنتی نظر نہیں آتی تو آپ کو فوج والی دھاندلی نظر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف بھی اقتدار کی پوجا کرنے والی ہے، نون لیگ بھی اقتدار کی پوجا کرنے والی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اقتدار کی پوجا کرنے والی ہے، اور جس کو ساری زندگی تم نے اقتدار کے تانے دیے وہ مرد درویش کہہ رہا ہے 2018 کی دھاندلی بھی دھاندلی تھی، 2024 کی دھاندلی بھی دھاندلی ہے۔ وہ دھاندلی سیاسی اعتبار سے ہو، فوج ہمارے اوپر جوتے برسائے، فوج ہمارے اوپر گولیاں برسائے، ہم دھاندلی کو دھاندلی کہیں گے۔ اگر چیف جسٹس ختم نبوت کے بارے میں دھاندلی کرے گا تو قائد جمعیت کہتا ہے ہم اس کو دھاندلی کہیں گے۔ ہمیں روڈ پہ آنا پڑا، ہمیں اگر 53 کی ختم نبوت کی تحریک دہرانی پڑی ہم دہرائیں گے، ہمیں اسمبلی میں یہ آواز اٹھانی پڑی ہم اٹھائیں گے، ہمیں سپریم کورٹ میں وکلاء کو لے کر نظر ثانی کی اپیل دائر کرنی پڑی ہم اپیل دائر کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب سن لو، آپ کے حواری بھی سن لیں، فوج کے خریدار خریدے ہوئے ملا بھی سن لیں کہ چیف جسٹس کو ختم نبوت والے اس مسئلے کے اوپر، اس تعریف شدہ تفسیر کو پھیلانے والے مسئلے کے اوپر قانون ہم یاد کرائیں گے، نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ قائد جمعیت کہے جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، وقت بھی حاضر ہے، پھر کہتا ہوں ووٹ تو شاہی کو، ووٹ تو، اور اس کو بند کر دے، میں نے کچھ اعلان کرنا ہے۔ آپ بے شک برادری